ہو جاؤ, گرین کارڈ ہی لے کے بیٹھ جاؤ یہاں پر. اچھا اب اس کو ذرا سمجھیں کیسے ہوگا. یعنی جب بھی ورغلانا ہوتا ہے کسی شخص کو, خاص طور پر کسی اسٹرانگ آدمی کو, ایک آدمی کے جو گمراہ ہے, یہ جو پہلے ہی تلاش کر رہا ہے کہ کوئی ایجنٹ میرے پاس آئے, وہ جو میں نے آپ کو مثال دی تھی, وہ تو منتظر بیٹھا ہے کہ کوئی آئے میرے پاس تو میں اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کروں. یہاں یوں سمجھیے کہ ذکر ایسے شخص کا ہے کہ جو ذرا استقامت دکھانے والا بڑا مین آف پرنسپل تھا. اب اس سے براہ راست تو بات چلے گی نہیں, اب وہ انڈائریکٹلی بات آ کر شیطان نے شروع کی. میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ شیطان آیا اور اس نے پوچھا, پہلے گپ شپ لگائی, کچھ انفارمیشن دی, کچھ اپنا رونا رویا کہ یار مبارک ہو تمہیں, اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت دی ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, بارہ تانو اللہ مبارک کرے, اسی تو مارے گئے نا عید وچ ہی. اس کے بعد پھر گپ شپ میں اس نے کہا, یا پر ایک گل سمجھ نہیں آئی, تمہیں کہا ہے کہ تم اشرف مخلوقات ہو, لیکن when I compare you with angels, فرشتوں کے ساتھ تمہارا موازنہ کرتا ہوں تو you lag behind a lot. دیکھو نا, فرشتے اپنی شکل بدل لیتے ہیں, you cannot. فرشتے ود ان نو ٹائم یہاں سے وہاں جہاں مرضی ٹریول کر لیتے ہیں, you cannot. کیسے اشرف المخلوقات ہو تم؟ گپ لگائی, یہ اشارہ کیا اور پھر کوئی دوسری بات چھیڑ دی. پھر پوچھا یار ویسے جنت کیسی لگتی ہے تمہیں؟ تو نے کہا امیزنگ, بڑی مزے کی چیز ہے. کیا خیال ہے, ہمیشہ رہنے کو جی چاہتا ہے تمہارا یہاں پر؟ کہا جی تو چاہتا ہے. کیا یاد کرو گے تم, اگرچہ تمہاری وجہ سے میرا خسارہ کباڑا ہو گیا, کیا یاد کرو گے تو یہ کہ کوئی محسن ملا تھا. تمہیں یہ تو پتا ہے نا کہ میں اندر کا آدمی ہوں. لیٹ می ٹیل یو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی بہانے سے زمین پر بھیجنا ہے, لیکن تمہیں ایک سیکرٹ بھی بتا دوں. سیکرٹ یہ ہے کہ جو اس درخت میں سے کھا لیتا ہے, ہی ہیز دا رائٹ ٹو لیو ہیئر. اب جو امریکہ میں گرین کارڈ کے چکر میں جو کچھ ہم نے کیا ہے, اگر اس کو اپنے ذہن میں لائیں تو بیوٹیفل ڈسکرپشن ہے اس کی. یعنی وہ جنت ارضی شمار ہوتی ہے نا, زمینی جنت, اور زمینی جنت کے چکر میں یعنی اچھے اچھے لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا. اللہ مجھے معاف کرے, ہمارے ساتھ بھی شیطان اس سے بدتر کوئی کام کروا سکتا ہے ہم سے, اگر اللہ تعالیٰ دستگیری نہ فرمائے تو. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو ایک زمانے میں جب میں بی ڈی ایس میں پڑھتا تھا تو لاہور میں ڈاکٹر سارمن صاحب کے درس میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا تھا. وہ امریکہ گیا اور اس نے وہاں پر اسائلم لی, اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر کے. شیطان نے پٹی پڑھائی کہ کوئی نہیں بعد میں توبہ کر لینا. یہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی یہی کہا تھا نا شیطان نے, وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ صَالِحِينَ, کوڑا کوٹ بھر لو تو مگروں حاجی بن جانا. اور یہ شیطان کا عام وار ہے کہ اوکھر ڈنگ ٹپا لو تو پھر توبہ طیب کر لینا مگروں. اور یہ اس چکر میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں بہ جاتے ہیں بیچارے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, ہم میں سے کوئی جو ہے وہ امیون نہیں ہے اس سے. یعنی وی کین ڈو اینی ڈیم تھنگ اگر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت نہ فرمائے تو. اب وہ آیا شیطان, اس نے کہا کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں نہیں یہ تو بڑا پیڑا کام ہے, اللہ میاں ناراض ہو جائے گا. یار چھڈو برے, ٹرائی کر کے دیکھ لو, نہ کھاؤ, چکھ کے تو دیکھو. اب چونکہ اس نے ایسی میٹھی میٹھی باتیں کی, نتیجہ کیا نکلا آگے چکر میں. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں. بڑے جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً بچوں کو کچھ باتیں بتاتے رہتے ہیں کہ پتر فلانے کاروبار نو ہاتھ نہیں پانا, تے فلانی پارٹی نہ ڈیل نہیں کرنا. اب بزرگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اب وہی پارٹی جس سے کاروبار کرنے سے منع کرتا ہے بوڑھا باپ, ان کا کوئی نوجوان جو ہے وہ اب ان کے بچوں کے ساتھ آ کے اٹھنا بیٹھنا شروع کرتا ہے.
اور شروع میں یعنی بڑے اچھے جسچرز دکھاتا ہے, بیٹھا ہوا ہے ایک دم جو ہے وہ پیزا کا آرڈر کر دیا, مل کے بیٹھ کے پیزا کھایا, یا کوئی اور اس طرح 2-3 اچھی اپرچونٹیز بتائیں بزنس کی, واقعی اس میں انویسٹمنٹ کی تو بڑے کامیاب ہو گئے وہ. اب کچھ عرصے کے بعد جب وہ محسوس کرے گا کہ یہ میرے ٹریپ میں آ گئے ہیں, اب وہ ایک دن پوچھے گا یار اللہ بخشے چاچا جی بڑے نیک آدمی سن, پر ایک سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے میرے بارے کی غلط فہمی سی, تانوں کو میرے پہ نظر آندی. اب وہ کیا کہیں گے, نہیں یار تو بڑا اچھا آدمی ہے, تو فلانا ہے کام ساڈا کو وہ دسیا سی, بڑا فن فائدہ ہوا سی, یہ ہوا وہ ہوا, یہ باتیں ہوئیں. اب جب پوری طرح وہ اس کے جال میں پھنس جائیں گے تو اب وہی کاروبار جس سے بوڑھے باپ نے منع کیا تھا کہ اس میں انویسٹمنٹ نہ کرنا, اس میں ان سے وہ بھاری انویسٹمنٹ کرائے گا اور ان کا بٹھا بٹوا دے گا. اب اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو ایک تو اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا, اگلی آیت میں پتہ چلے گا, اور دوسرے مقامات سے بھی کنفرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وارن کیا ہوا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اس کو دشمن سمجھنا. ایک جگہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, انہ لکم عدو فاتخذوہ عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھنا. اس لیے کہ انسان کی جو بڑی حماقتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک حماقت کیا ہوتی ہے کہ اپنے دشمن کو اپنا دوست سمجھ بیٹھے. اب یہ آ گئے اس کے ٹریپ میں, اس کا نقشہ کیسے کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہاں ایک بات یہ واضح کر دوں کہ بہت سے مفسرین نے اس درخت کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ شجر ممنوعہ کون سا تھا, لیکن کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان نہیں کیا, ورنہ اللہ تعالیٰ کا کیا زور لگتا تھا کہ وہ بیان کر دیتا کہ وہ گندم کا پودا تھا یا انجیر کا درخت تھا یا فلاں تھا یا فلاں تھا. کوئی حکمت ہے, تو ہمیں اس حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کو اوائڈ کرنا چاہیے, لیکن الفاظ کے اندر جو اشارہ مل جائے بس ہم اس کو لے لیں, اس لیے کہ یہ ہمارے بزرگوں کا تذکرہ ہے. یعنی کوئی ایسی ایکسپلینیشن جو ہے اس کو زبان پر لانا کہ جو ان کی توہین کا باعث بنے وہ بھی مناسب نہیں ہے. ایک دوست ایک دفعہ کہنے لگے, بزرگ ان کا انتقال ہو گیا, کہ انجیر کا درخت تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کبھی انجیر کھائی؟ کہتے جی بالکل کھائی. میں نے کہا کہ آپ کے کپڑے اترے تھے؟ کہتے یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں. اب آگے پڑھیے یہ آیت کہ شیطان نے اب ان سے آ کر کیا کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ. یعنی پہلے ان کے اندر وہ ٹیمپٹیشن پیدا کی تھی نا کہ اگر تم اس درخت کو کھاؤ گے تو اشرف المخلوقات تو تم پہلے سے ہو آؤٹ آف ٹرن, تو پھر ایکچولی بھی ہو جاؤ گے, فرشتے بن جاؤ گے, اور مزید برآں یو ول ہیو دا رائٹ ٹو اسٹے ہیئر. اب یہ اتنی بڑی ٹیمپٹیشن تھی کہ اس کے لیے بہرحال ان کے اندر انکلینیشن پیدا ہو گئی. وقاسمہما, مزید برآں شیطان نے ان کے سامنے قسم کھائی اور کہا انی لکما لمن الناصحین, خدا کی قسم میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. فضلہما بغرور, دھوکہ دے کر شیطان نے انہیں اپنے جال میں پھنسا لیا. فلما ذاق الشجرۃ, تو اب جب اس کے کہنے پر انہوں نے اس درخت میں سے چکھا, بدت لہما سواتہما, تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئیں. اور یہ شجرہ ممنوعہ, یعنی ایک شجرہ ممنوعہ جس سے ہم آج واقف ہیں بڑے اچھے طریقے سے, کہ جس کے پاس جانے سے اللہ نے منع کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, زنا کے تو قریب بھی نہ جانا, بے شک وہ ایک بے حیائی ہے اور ایک برا راستہ ہے. اب اور بھی ہیں محرمات جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ سور نہ کھاؤ, شراب نہ پیو, لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اگر انسان فیصلہ کر لے کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا تو وہ سال ہر سال تک بغیر وہ کھائے رہتا ہے, وداؤٹ اینی ٹیمپٹیشن فار اٹ. ہمارے بہت سے دوست آج سے 30-40 سال جو پہلے یورپ میں گئے تو اس وقت حلال گوشت وہاں پر نہیں ملتا تھا. انہوں نے یعنی کئی سال تک انڈوں پر مچھلی پر گزارا کیا, کوئی ٹیمپٹیشن نہیں ہوئی کہ جی ہم بھی سور کھا ہی لیں, نہیں کیا.
لیکن زنا جو ہے یہ ایسا ہی چیز ہے کہ اس سے آپ یہ صرف فیصلہ کر کے کہ جی میں زنا نہیں کروں گا، آپ اس سے بچ نہیں سکتے. اگر آپ محتاط نہیں ہوں گے، اس سے دور نہیں رہیں گے تو. یعنی ایک شخص جو ہے وہ بڑا پاک باز ہے، وہ اگر اپوزٹ سیکس کے ساتھ مکس ہونے کو اوائڈ نہیں کرے گا تو اینی ٹائم ہی کین گیٹ انوالو ان اٹ. جہاں وہ ریلیکس کرے گا، سب سے پہلے کیا ہوگا کہ اسے کو اپرچونٹی ملے گی، پہلے دن تو اسے بات کرتے ہوئے بھی شرم آئے گی، آنکھ نیچی کر کے جائے گا اور پھر چپ کر کے نکل کے باہر آ جائے گا. آفٹر اے ویک اب نظر اس کی نیچی نہیں ہوگی، گپ شپ لگنی شروع ہو جائے گی. پہلے صرف فارمل گفتگو ہوگی بزنس سے متعلق، پھر انفارمل گفتگو بھی شروع ہو جائے گی، پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا، ہنسی مذاق بھی شروع ہو جائے گا. اور ہنسی مذاق میں جیسے آپس میں مردوں میں ہم ہاتھ پہ ہاتھ بھی مار لیتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ بھی مارا جائے گا. اب وہ ایک جو لائن تھی وہ بھی اور کراس ہو گئی، اور پھر کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ لائن کراس ہو جائے گی جو خاص لائن ہے. اور جب انسان اس لائن کو کراس کرتا ہے تو ہی نیور نوز وین ہی اسٹرپس آؤٹ آف کلوتھس. تو یہاں کیا ہوا کہ یوں ہی انہوں نے، اب وہ درخت کون سا تھا یہ قرآن مجید نے واضح نہیں کیا، ہمیں سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب انہوں نے اس درخت میں سے چکھا، بدت لہما سواتہما، اللہ تعالیٰ نے ڈیمونسٹریٹ ہی تو کرنا تھا نا، تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئی. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ لگے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تو ان کے رب نے انہیں پکارا، او آدم و حوا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب کیریکٹر کو کمپیئر کیجئے. یہ کہانی اصل میں دو کیریکٹرز کی کہانی ہے، جن میں سے ایک اللہ کا فیوریٹ کیریکٹر ہے، آدم و حوا اللہ کے فیوریٹ ہیں، اور شیطان اللہ کا کنڈیمڈ ہے. ایک ان میں قدر مشترک ہے کہ دونوں سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، اور دونوں کی اللہ نے جواب طلبی فرمائی، لیکن جو رسپانس ہے اس جواب طلبی کی وہ ہے جس سے فرق زمین و آسمان کا واقع ہو گیا. شیطان کی جواب طلبی کی تو اس نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے الٹا الزام اللہ کو دے دیا. اب آدم حوا سے بھی اللہ نے جواب طلبی کی، کیا میں تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ میں کہتا ہوں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ، شیطان نے سب بتا دیا ہمیں کہ تو نے ہمیں جنت کے لیے نہیں بلکہ زمین کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ تو نے ہم سے کوئی ڈرامہ کیا تھا، ٹھیک ہے دنیا میں بھیجتا تو بھیج دے ہمیں. یعنی نافرمان آدمی ٹپیکل اس کی نیچر کیا وہ یہ نہیں ہوتی، جسے وہ پنجابی کہتے ہیں چور نالے چتر. تو آدم و حوا بھی اللہ سے یہ کہہ سکتے تھے اگر ان کی نیچر آرگو کرنے والی ہوتی تو، لیکن انہوں نے آرگو نہیں کیا. حالانکہ وہ سارا سمجھ گئے ڈرامہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے یہ کیا تھا، منع کیا تھا، وی میڈ اے مسٹیک. اور جو شیطان نے کہا تھا وہ درست تھا کہ ناؤ ول بی آسکڈ ٹو گو ٹو دا ورلڈ، زمین پر جانے کے لیے ہمیں کہا جائے گا. لیکن اب زمین پر ایک ہے کہ اکڑتے ہوئے جانا، ایک ہے معافی مانگتے ہوئے جانا. تو آدم و حوا نے آپٹ کیا کیا؟ معافی مانگتے ہوئے جانا. قالا، دونوں دست بستہ عرض کرنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا، ربا ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم لٹ جائیں گے، ہمارا کباڑا ہو جائے گا. یعنی خسارے کو آپ ذرا
یعنی با محاورہ زبان میں لے کے جائیں تو زیادہ مزہ آئے گا. تو اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمارا تو کباڑا ہو جائے گا. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اتر جاؤ. اب یہاں جو ہے گیٹ ڈاؤن جو ہے یہ جنت سے اتر کر دنیا میں آنا مراد ہے. اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. یعنی انسان اور شیطان کی دشمنی جو ہے یہ کنٹینیو کرے گی. گو ٹو دا ورلڈ اس حال میں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر کے لیے ٹھکانہ بھی ہوگا اور برتنے کا کچھ سامان بھی. قال، اللہ نے مزید فرمایا، فیہا تحیون، تم زمین ہی پر جیو گے، وفیہا تموتون، اور زمین پر ہی تمہیں موت آئے گی، ومنہا تخرجون، اور الٹیمیٹلی زمین ہی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے قیامت کے دن. اور جاتے جاتے پھر وارننگ دی، 2 وارننگ، بڑی زبردست وارننگ ہے. یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. حاصل کریں. پھر پکارا، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان، دیکھنا شیطان کہیں تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کسی ٹیمپٹیشن میں نہ ڈال دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا. کس حال میں نکلوایا تھا؟ ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس اتروا کر، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ایکسپوز کرے ایک دوسرے پر. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک شیطان اور اس کے انڈے بچے، اس کی اولاد، مانوی بھی، شیاطین بھی اور انسانوں میں سے بھی جو اس کے کارندے ہیں، they watch you, they monitor you from where you don't see them. اب یہ ڈریس انڈسٹری جو ہے، جسے ہم صرف ایک کوئی ایکسیڈنٹ سمجھتے ہیں کہ جی کبھی بازو چھوٹا ہوگا، کبھی لمبا ہو گیا، کبھی عورتوں کے لباس میں کبھی یہ چاک اونچا ہو گیا، کبھی چھوٹا ہو گیا، کبھی پونچا اونچا چلا گیا، نیچا چلا گیا، کبھی گریبان اونچا ہو گیا، نیچا ہو گیا، کبھی شیپ ایسے ہو گئی، کبھی ایسی ہو گئی. اٹس ناٹ بائی دا وے. یہ باقاعدہ پیچھے سے مانیٹر کیا جاتا ہے کہ اب فلاں ملک کے لوگوں کو ہم نے اتنا ننگا کر دیا ہے. اور ایسے ایسے عجیب، یعنی جو لباس مسلمانوں نے ڈیزائن کیا تھا شلوار، اس شلوار میں وہ گھیر جو ہے اوپر سے بڑا کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ سطر جو ہے یہ ڈھپ جائے. اب کیا کیا انہوں نے؟ شلوار میں اوپر جو ہے وہ پلین پٹی لگا کر، کہنے کو تو یہ کیا کہ جی کپڑے کی بچت ہوتی ہے، لیکن کپڑے کی بچت وہاں ہوئی جہاں جو اکثر جو ڈھانپنے والا حصہ ہے اس کی شیپ جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے. پھر اس قمیض کے چاک کو اونچا اٹھایا مردوں کی ٹیمپٹیشن کے لیے کہ مرد بیچارہ جو ہے وہ یہی انتظار میں رہے کہ ذرا ادھر ہو تو تھوڑا سا اور پیٹ میں دیکھ ہی لوں. یہی ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ وہ شیطان کی، اب وہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، پھر کس کس طریقے سے ذرا آپ جو ہیں کسی کو دقیانوسی کا تانا دے کر اس کو میدان میں لانا، کبھی عورت کو یہ احساس دلانا کہ یہ مولوی جو ہے تمہیں گھر میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، آؤ میدان میں شانہ بشانہ. اور کیا ظلم کیا اس پر. اللہ نے ڈویژن آف ورک تو یہ دی تھی کہ مرد کمائے، فائنانس بھی کرے گھر کو اور مینج بھی کرے، اور تم اولاد پروڈیوس بھی کرو، اس کو نورش بھی کرو، اس کی دیکھ بھال بھی کرو. اب جو اولاد کی تخلیق کا معاملہ ہے اس میں تو مرد اس کی کوئی ہیلپ کر نہیں سکتا. وہ 9 مہینے اکیلی ذلیل ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن مرد نے اپنے کام میں اس کو لگا لیا، فائنینشیل سپورٹ میں شانہ بشانہ آ گئی. یعنی کبھی آگے سے گھیرا، کبھی پیچھے سے گھیرا، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو بے حیائی کے ارتکاب کا کھلا سامان اخبارات میں، ٹی وی پر، انٹرنیٹ پر،
اور موبائل فون میں مبادہ کوئی انسان پاک بازی کے ساتھ اس دنیا میں سے چلا جائے. تو یہ آیت پڑھیے اور پھر ذرا لطف اندوز ہوئیے کلام اللہ سے. یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، دیکھو شیطان کہیں تمہیں ٹیمپٹیشن میں مبتلا نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو کپڑے اتروا کر جنت سے نکلوایا تھا تاکہ ان کی شرمگاہیں ایکسپوز ہوں. بے شک شیطان اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے طاقتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، یقیناً ہم نے شیطانوں کو دوست بنا دیا ہے ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے. یہاں ایمان سے مراد جو ہے، یعنی اس صورت کا کانٹیکسٹ دیکھیے نا، یہ ایمان کس پر ہے؟ اللہ کی آیات پر ایمان. وہ جو پچھلے رکوع کے آخری آیت میں تھا نا، لاسٹ بٹ 1 میں، کہ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، کہ جس کے اعمال ہلکے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو خسارے سے دوچار کریں گے اس لیے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کیا کرتے تھے. یعنی ایک ہے بات کو سمجھنا، ایک ہے کلام اللہ کو اللہ کا کلام سمجھنا. یہ آج دنیا میں اصل بحث کیا چل رہی ہے اس موضوع پر؟ کچھ نہیں ہوتا جی، میں خام خواہ مولویوں نے پوچھ چڑھا ہے، کچھ نہیں ہوتا. یعنی سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ڈٹائی کے ساتھ کہیں کچھ نہیں ہوتا. جبکہ سیدھا جواب کیا ہے کہ بھائی میرے رب نے وارن کیا ہے، میرے لیے یہ وارننگ ہی کافی ہے. نو میٹر ہاؤ مچ آئی فیل کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ قرآن نے وارن کیا ہے مجھے سب کچھ ہوگا، لہذا مجھے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور مجھے لا تقربوا الزنا پر عمل کرنا کہ قریب بھی نہیں جانا. اور وہ شخص کے جو اپنے ذہن میں ایک لائن کھینچ کر نہیں رکھتا کہ جی میں اس سے آگے نہیں جانا، اس کی جاب کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کی انٹریکشن جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے، کوشش کرتا رہے کہ ایک لائن ذہن میں رہے، کوشش کرے کہ علیحدگی میں خواتین کے ساتھ کوئی ملاقات نہ ہو. آفس میں کوئی خاتون آئی ہے کسی بہانے سے سیکرٹری کو بھی ساتھ بلا لے، کسی دوسرے کو بھی ساتھ بلا لے جب تک وہ کھڑی ہے، کوئی اور آدمی بھی ساتھ، پھر اپنی حفاظت کے لیے. یعنی اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ نہ کرے کہ جی میں بڑا اسٹرانگ آدمی ہوں. نون آف اس اسٹرانگ، بہت ویک ہے ہم. شیطان جو ہے وہ ہمیں ایسے طریقے سے پھنسائے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. کہیں گفتگو کا موقع مل جائے تو اپنی آواز کی ٹون کو ذرا اونچا کر لیں، اس سے بھی ہو جاتا ہے. یعنی خوف خدا تو بہت بڑی چیز ہے. میں اور آپ ایک دوسرے سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے کم ڈرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنا تو بہت اونچا مکان ہے، اولیاء کا کام ہے. لیکن ایک دوسرے کا خوف ہے. مجھے یہ احساس ہوگا کہ کہیں کسی راہ چلتے ہوئے مجھے اگر نظر آئے گا کہ جی بسم اللہ ٹیکسٹائل کے لوگ بھی کوئی اراؤنڈ ہیں تو میں بہت سے کاموں کو اوائڈ کروں گا کہ لوگ کیا کہیں گے، لو جی یہ ہمیں درس دینے کے لیے آتا ہے اور خود جو ہے یہ تاک جھانک کر رہا ہے عورتوں کی طرف. بچوں گا نا میں اس چیز سے. تو کوئی ایسا جو ہے وہ طریقہ آپ اختیار کریں کہ جس سے ہو. ایک دفعہ وہ دلچسپ بات ہے کہ میں اینک بنوانے کے لیے آپریشن کے پاس گیا تو اس نے مجھے سجیسٹ کیا کہ جی یہ کلرڈ جو ہے یہ ٹنٹڈ گلاس آپ لے لیں تو آنکھوں کی بڑا سکون آپ کو ملے گا. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا نہیں، اس سے آنکھیں نظر نہیں آتی انسان کے دوسرے آدمی کو. تو وہ یعنی اینک اس کے ہاتھ میں فریم پکڑا ہوا تھا تو رکھ کے مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سے کہتے تھے ٹھیک ہی ہو ویسے. یعنی جب انسان ڈارک گلاسز لگا لیتا ہے تو اس کی آنکھ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتی. ہی از مور لائکلی ٹو مس یوز ہز سائٹ. تو بیٹر ناٹ ٹو ویئر کلرڈ گلاسز. اس سے انسان کی حفاظت ہو جائے گی، خاص طور پر یعنی میرے جیسے آدمی کے لیے کہ جس کا ایک دینی ایک مقام ہے، ایک حیثیت ہے، ٹیمپٹیشن تو اس کے اندر بھی ہے. لہذا اپنے آپ کو خود جو ہے وہ بچانے کی کوشش کرنا. اگر یہ انسان اپنے سامنے اس چیز کو نہیں رکھے گا تو اس کا بچنا جو ہے وہ آلموسٹ محال ہے. یعنی جہاں جہاں موقع ملے، جس جس طریقے سے موقع ملے، انسان خود جو ہے وہ ان راستوں کو بند کرتا رہے، وہ راستے کے جو انسان کو اس طرف لے کے جاتے ہیں. وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور ایک برا راستہ ہے. اٹ ول لیڈ ٹو دیٹ. اور پھر ایک اور دھندا وہ کیا ہے؟
وَإِذَا فَعَلُوا یعنی وہ لوگ کہ جو شیطانوں کے دوست ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر عمل کرتے ہوئے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو. یہ کیا ہے؟ یہ کلچر اور ٹریڈیشن کے نام سے بے حیائی کی پروموشن کہ نہیں جی اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ تو ہمارا کلچر ہے. کلچر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہمارے آباء و اجداد کی روایت ہے. اسی کو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا ہے کہ وی فاؤنڈ آور پیرنٹس ڈوئنگ دس، اور پھر اس پر بھی مزید آگے بڑھ کر کہتے ہیں واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے بھی ہمیں اس کو حکم دیا ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی کوئی پرانی کتاب جو ہے اس میں سے کوئی بکواس نکال کے لاتے ہیں کہ حضرت عمر بھی میوزک پر سنا کرتے تھے. اب اسلام سے پہلے وہ کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے. پھر وہ فلاں تابعین کے ایک دور میں ایک خاتون تھی کہ وہ پارلر چلاتی تھی. اب ثبوت کیا ہے کہ وہ چلاتی تھی کہ نہیں چلاتی تھی، وہ کیا کرتی تھی کیا نہیں کرتی تھی، لیکن یہ کہنا یعنی اسلاف سے کوئی نہ کوئی مثال لا کر کے یہ دین ہی کا کام ہے، یہ خام خواہ مولوی جو ہے اس سے روکتے رہتے ہیں. اس کا جواب دیا گیا قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، ان سے کہہ دو کہ اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا تم اللہ کے بارے میں بات کہتے ہو بغیر علم کے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید. یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کر